السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، اور گلا دبایا ہوا اور جس کو کسی چیز کے ساتھ مارا جائے، اور اوپر سے گرنے والا اور جس کو سینگ لگ جائے، وما اکل السبع، اور جسے درندے کھا جائیں، الا ما ذکیتم، مگر وہ جسے تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور جسے ذبح کر دیا جائے استانوں پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے۔ گلا دبایا ہوا، اس کا گلا کوئی دبا دے جانور کا، وہ بھی اس میں شامل ہے، یا رسی بندھی ہوئی تھی اور جانور لٹک گیا، اسی اپنے گلے کی بندھی ہوئی رسی سے لٹکا اور اس کی موت واقع ہو گئی، یہ منخنقہ میں آتا ہے۔ ویسے تو یہ آیت مبارکہ یہاں پر مراد وہی ہے کہ جس کا گلا دبایا گیا ہو، لیکن مطلب ہر وہ جانور کہ جو بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کیے بغیر جو جانور کھایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ اس میں وہ لوگ جو حرام جانور لوگوں کو کھلاتے ہیں، ایسی مرغی خرید لی جو مردہ ہوتی ہے، سستے داموں لے کر لوگوں کو پکا کے کھلا دی، یہ معاملات اس طرح کے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ والموقوذہ، موقوذہ اسے کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی نوک کے ساتھ ذبح نہ کیا جائے بلکہ طاقت کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ اصل میں جاہلیت کے اندر لوگ یوں کرتے تھے کہ لاٹھی پکڑی یا کوئی چیز پکڑی جانور کے ماری سر پر، وہ مر گیا تو اس کو کھا لیتے، یہ ذبح ہے۔ اسلام نے اس کو موقوذہ قرار دیا، لاٹھی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ مارنا، یہ اس سے جانور حرام ہو جائے گا اگر وہ مرتا ہے اس ضرب کے ساتھ۔ تو صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں شکار کرتا ہوں تیر کے ساتھ، تو کیا وہ میرا شکار حلال ہے تیر کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ نوکدار چیز جا کر اس کو لگتی ہے تو حلال ہے، لیکن اگر نوکدار چیز نہیں لگتی، اس کی چوڑائی یعنی کہ تیر کا ڈنڈا یا کوئی ایسی چیز جو نوکدار نہیں ہے، اس کے زور کے ساتھ لگنے کی وجہ سے وہ مرا تو حرام ہے، تو پھر وہ نہیں کھایا جائے گا۔ یعنی قانون یہ ٹھہرا کہ نوکیلی چیز کے ساتھ جس کو ذبح کر دیا جائے اور اس کا خون بہہ جائے وہ حلال ہے، لیکن نوکیلی چیز سے بھی دو چیزوں کو مستثنیٰ کر دیا، ایک ناخن اور دوسرا دانت۔ دانت جو ہے، دانت سے بھی وہ زمانہ ایسا تھا دانت نوکیلا ہوتا تو اس سے کسی چیز کو ایسے مار دیتے، یا ناخن، جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حبشیوں کی چھری ہے، ناخن ایسے ہوتے تھے ناخن کے ساتھ۔ اب آپ تو تصور کرتے ہوں گے وہ جانوروں کے ناخن رکھے ہوں، اپنے ناخن ہوں، وہ ناخنوں سے بھی ذبح کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہے یہ نہیں جائز، اس کے سوا کسی بھی نوکیلی چیز سے ذبح کر دے تو ٹھیک ہے۔ مثلا حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک لونڈی نے پتھر کے ساتھ اپنے جانور کو ذبح کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ پتھر اگر نوکیلا ہے تو ظاہر ہے وہ تبھی گلے پر چلے گا نا، ویسے تو پتھر نہیں چل سکتا۔ تو ہر وہ چیز جس کو گلے پر پھیرا جائے اور وہ خون نکال دے وہ حلال ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور جسے درندے کھا جائیں مگر وہ جسے تم ذبح کر لو۔ جس کو درندہ کھا جائے وہ اگر اس کے کھانے کی وجہ سے ذبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے ما قطع من البہیمۃ فہو حی فہو میت او کما قال، زندہ جانور سے آپ جو کوئی اس کا حصہ کاٹتے ہیں وہ حصہ مردار کے حکم میں ہے۔ عرب لوگوں کی عادت تھی، اونٹ کی کوہان کاٹ دی، اس کی چربی والا حصہ کاٹ دیا، زندہ جانور کا کاٹ کے اس کو کھا لیا۔ زندہ جانور ہو، اس کا کوئی جسم کا حصہ کٹ جائے، کاٹ دو، وہ حرام ہے۔ مثلا بکرے کا پاؤں کٹ گیا، ٹانگ اس کی کٹ گئی، آپ کہتے ہو ایک پایا مل گیا ہمیں، پھینکنے سے بہتر ہے اس کو پکا کے کھا لیتے ہیں، وہ حرام ہے۔ جب تک وہ جانور ذبح نہیں ہوتا اس کے جسم کا کوئی حصہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے کھانا۔ اسی طرح جس جانور کو کوئی درندہ چیر پھاڑ جائے
اور وہ آخری سانسوں میں ہوں، اگر آپ اس کو چھری سے ذبح کر لیں تو آپ کے لیے حلال، اگر ذبح نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے اگر وہ مر گیا تو۔ اب یہاں پر اہل علم نے دو موقف اختیار کیے ہیں۔ الا ما ذکیتم، جسے تم ذبح کر لو، یہ استثناء صرف درندے کے کھائے ہوئے جانور سے ہے یا پیچھے تمام چیزوں سے؟ تو راجع واللہ عالم، بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ درندے سے ہے، لیکن جس کا گلا دبا دیا جائے، یا موقوذہ جس کو کوئی چیز ماری جائے، یا متردیہ جو گر جائے، والنطیحہ جس کو سینگ وغیرہ لگ جائے، آخری سانسوں میں اگر یہ پائے جائیں اور اسے تم ذبح کر لو تو ظاہر ہے یہ بھی حلال ہے۔ یعنی جو جانور تم نے ذبح کر لیا وہ تو جائز ہو گیا، لیکن جو تم ذبح نہیں کر سکے نا، وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ شکار کا جو حکم ہے، شکار کیا ہوا جانور، مثال کے طور پہ آپ نے شکار کیا اور آپ کے تیر سے وہ جانور مر گیا، اور آپ کے پاس جب وہ جانور آیا تو وہ مرا ہوا تھا، تو جو شکار ہے اس کا جو تیر ہے یہ تکبیر کے حکم میں ہوتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور جو استھانوں پر، استھانہ اسے کہتے ہیں بتوں کے، جس طرح آج یوں کہہ لیں درباروں پر بنے ہوئے آستانے، یہ جو آستانے ہیں یہ وہی حکم رکھتے ہیں۔ جس طرح آج لوگ ان درباروں پہ جا کر دیگیں چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، یوں یہ وہ کام بتوں پر کیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو ان استانوں پر ذبح کر دیا جائے، چاہے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ جی دربار پہ بھی ہم بانٹتے ہیں تو اللہ کے نام پہ، غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، ابو داود کے اندر مسند احمد میں روایت ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بوانہ مقام پر اپنا اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے نظر مانی ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا اس جگہ پر کوئی جاہلیت کا میلہ، کوئی عید، کوئی تہوار یہ تو نہیں تھا؟ اب دیکھیں تہوار کے اندر تو شرک نہیں ہوتا نا، لیکن مشابہت ہے۔ آپ نے مشابہت والی جگہ پر بھی اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے پہلے پوچھا کہ وہاں پر کوئی تہوار تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس تہوار میں جا کر جانور ذبح کرتے ہیں اور تم بھی ادھر جا کر کرو؟ اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم ذبح کر لو، اپنی نظر پوری کر لو، یعنی نظر بھی مانی ہو تب بھی آپ نے یہ چیزیں پوچھی۔ اب یہاں سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر وہ چیز غیر اللہ والی جگہ پر ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت بنتی ہو، اس کی نظر بھی مانی ہو تو وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ صحابی کے بارے میں تو شائبہ بھی نہیں ہے، نبی کا شاگرد ہے، وہ کیوں شرک کرے؟ کرنا اس نے اللہ کے نام پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں پوچھی۔ لہٰذا یہ آج جو مخصوص دنوں کے اندر ذبیحے کیے جاتے ہیں یا مخصوص لوگوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے کچھ چیز بنائی جاتی ہے، جس طرح مثلا کچھ رسومات، سالگرہ، اب کچھ جو دیندار لوگ ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم سالگرہ نہیں کر رہے، ہم ویسے کیک لا کر کاٹ رہے ہیں، ہم تو سالگرہ نہیں کر رہے، ہم نے تو ویسے ہی نا ایک کھانا بنانا ہے، بس گھر پہ فیملی اکٹھی کر کے بس کھانا ہی کھانا ہے۔ یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے۔ اسی طرح شادی کی رسومات کے نام بدل دیے، اسی طرح وفات کی رسومات کے نام بدل دیے، یہ طریقہ لوگوں کے اندر چل رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ 12 ربیع الاول کے دن کوئی چیز پکا کر بانٹ دیں یا فیملی کے لوگوں کو بلا لیں، جی لوگ ادھر نہ جائیں، میں نے کہا ادھر ہی آ جائیں، یہ ایک نیا آپ نے طریقہ شروع کر دیا۔ آپ اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایسے دن کا انتخاب کیوں کیا جس سے ان کی مشابہت ہوتی ہے؟ یہ دین ہے، یہ اس کے اپنے احکامات ہیں، اس کے اپنے طریقے ہیں۔ تو جو بھی تم استھانوں پر ذبح کر دو، اللہ کے نام پر ہو یا کسی اور کے نام پر، وہ حرام ہی ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں سے قسمت معلوم کرنا۔ وہ لوگ یوں کیا کرتے تھے کہ تیر، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تو تیر گھماتے، بس ایک ترکش ہوتا تھا اس میں تیر ہوتے، تیر پر لکھا ہوتا افعل ولا تفعل، کر لو نہ کرو، تیر گھماتے، جو تیر نکلتا اس پر جو لکھا ہوتا وہ کہتے بس یہ فیصلہ ہے۔ وہم پرستی اور یہ
جو حالتیں ان کے اندر موجود تھیں، تیروں سے قسمت معلوم کرتے، اور بھی ان کے کئی طریقے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، ستارہ دیکھنا، عام لوگ کہتے ہیں 13 ستارہ آج کل گردش میں ہے، یہ لوگ محاورتاً بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا نظریہ پتہ؟ وہی شرکیہ اور کفریہ نظریہ، یعنی تمہارا ستارہ گردش میں ہے جس وجہ سے تمہارے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہی شرکیہ بات ہو گئی۔ اور اسی طرح ملتے جلتے جتنے بھی، یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا، یا اپنا نام کسی کو والدہ کا نام بتا کر قسمت معلوم کروانا، یا آج کل کے نام نہاد استخارے کہ جی استخارہ کروائیں جی شادی کامیاب رہے گی کہ نہیں، فون کر دیتے جی بیٹی کا رشتہ کرنا آپ ذرا استخارہ کر دیں، 50 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ فیس ہے۔ یہ کیا؟ یہ بالکل وہی صورتیں ہیں چھو منتر والی جن سے اسلام نے منع کیا۔ تقدیر معلوم کر، ہاں اسلام نے ہمیں جو ہے وہ استخارہ دیا ان سب چیزوں کے بدلے میں، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک استخارہ کرو اور ایک مشورہ کرو، یہ 2 چیزیں۔ اور راستے کے اندر اچھا فال لینے کی تعلیم دی ہے کہ جب تم چل پڑتے ہو، اور استخارے کے لیے خواب آنا، کوئی چیز نظر آنا یہ ضروری نہیں ہے، سونا ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ کر لیے بس کافی ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ساتھ، ذَلِكُمْ فِسْق، یہ نافرمانی ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔